پہلگام حملے کے بعد انڈیا کے سخت اقدامات کے جواب میں پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انڈیا اس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی روکتا ہے یا اس کا رخ موڑتا ہے تو اسے ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنے دو طرفہ معاہدے موجود ہیں؟ پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اب تک 40 بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہو چکی ہیں۔ یہ معاہدے تجارت، ویزوں، جوہری ہتھیاروں کی فہرست کے تبادلے، سرحدی معاملات، سیکیورٹی، نیوکلیئر تھریٹ کی اطلاع اور پانی کی تقسیم جیسے موضوعات پر ہیں، جن میں سندھ طاس معاہدہ، شملہ معاہدہ، تاشقند معاہدہ اور لاہور اعلامیہ شامل ہے۔ چلیں ان میں سے چند ایگریمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، شملہ معاہدہ۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم دو طرفہ معاہدہ شملہ معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کا پیسفل سیٹلمنٹ اور کسی فریق ثالث کی مداخلت کے بغیر دو طرفہ اور پرامن طریقے سے تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر حل کرنے پر اتفاق کرنا، علاقائی خود مختاری، انٹیگریٹی کا احترام، سیاسی آزادی اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا احترام کرنا شامل تھا۔ انڈیا اور پاکستان کا جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ۔ جنوری 1991 کو نافذ ہونے والے اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کی نیوکلیئر انسٹالیشنز پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق ہے۔ اس کا مقصد خطے میں امن اور استحکام کو بڑھانا ہے۔ فضائی حدودوں کی خلاف ورزی کی روک تھام اور عسکری جہازوں کی لینڈنگ اور پرواز کا معاہدہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی روک تھام اور عسکری طیاروں کو اوور فلائٹس اور لینڈنگ کی اجازت دینے کے معاہدے کا مقصد ایکسیڈنٹل یا ان آتھورائزڈ اوور فلائٹس کو روکنا اور محفوظ ہوابازی کے طریقوں کو فروغ دینا ہے۔ مذہبی مقامات پر زائرین کے دوروں کا معاہدہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذہبی مقاصد کے لیے زائرین کے دورے کے معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مذہبی مقاصد کے لیے سفر کو آسان بنانا تھا۔ یہ دو طرفہ معاہدہ 14 ستمبر 1974 میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریز کی سطح پر کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں زائرین کو ویزے کے بغیر یا مخصوص مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے خصوصی ویزا جاری کرنے کے انتظامات کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دینا، دونوں ممالک میں نامزد مذہبی مقامات تک زائرین کو رسائی فراہم کرنا، ثقافتی اور مذہبی تبادلے کو فروغ دینا شامل ہے۔ تو شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدے معطل ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ان معاہدوں پر عمل درآمد رک جاتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے معاہدے جوہری ممالک کے درمیان استحکام کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹ جائیں تو روایتی جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔